نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے۔ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ بے شک سری گمراہی بہکا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی، اور تم نے اسے نعمت دی کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دے، اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا، اور تمہیں لوگوں کے طعنے کا اندیشہ تھا۔ واللہ احق ان تخشاه، اور اللہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا خوف رکھو۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا۔ پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں، یعنی منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ، اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ وہ جو اللہ کے پیام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے، اور اللہ بس یعنی کافی ہے حساب لینے والا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
وذكر رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کے عظیم چشم و چراغ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سید حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں حضرت غریب نواز بھی کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ عمر بھائی ہیں ہمارے ساتھ، آئیے عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحبا۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد، جانے مراد، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے،
داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے واللہ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی 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 تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی غم زدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی غم زدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی غم زدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی اور کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی
تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی، تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی، تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی۔ اور ایک نظر یا شہ ابرار رسول عربی، ایک نظر اے شہ ابرار رسول عربی، بس تیرا ہی رہوں بیمار رسول عربی، بس تیرا ہی رہوں بیمار رسول عربی، بس تیرا ہی رہوں بیمار رسول عربی۔ اور پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی، پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی، تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی، تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی، تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی۔ اور کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، ہے سخی آپ کا دربار، 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 ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی۔ مراد مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، نکالا کب کسی کو بد میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، کیونکہ ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، ہے سخی آپ کا دربار، ہے سخی آپ کا دربار، ہے سخی آپ کا دربار، ہے سخی آپ کا دربار۔
دو اپنا، کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی، کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم مار رسول عربی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر سنت کا بہت ہی پیارا کلام عمر بھائی نے پڑھا ہے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی دربار کا ایک شاہکار ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرے دربار کا یہ شاہکار واہ واہ ہے خواجہ اجمیری، سبحان واہ اللہ۔ واہ واہ۔ تو بہرحال مصرع تو جو بھی ہے بے ترتیبہ سا ہی ہے، تو بہرحال مقبول ہو جائے تو مہربانی ہے۔ اور بزرگوں کی بارگاہ میں تو سبحان اللہ محبت عقیدت جو ہے یہ مقبول ہو جاتی ہے۔ ہم تو بے ترتیب لکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ راشد بھائی تو ترتیب سے لکھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ ہم موضوع پر آنے کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ راشد بھائی نے جو کلام لکھا ہے خواجہ صاحب کی منقبت میں اس کے کچھ اشعار پیش کروں۔ فرماتے ہیں فضل مولا کا ہے اثر خواجہ، جنہوں نے رات کا مدنی مذاکرہ سنا ہے ان کو پتا ہوگا خواجہ کا معنی بھی کیا ہے۔ بہرحال دوبارہ بھی بتا دیں گے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بہرحال امیر سنت نے رات کو اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں فضل مولا کا ہے اثر خواجہ، ہند کے تم ہو تاجور خواجہ، فخر سادات ہو عطا رسول، مصطفیٰ کے ہو تم پسر خواجہ۔ یعنی آقا کریم کے آپ بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، پسر کہتے ہیں بیٹے کو۔ فرماتے ہیں تیری تبلیغ اور اشاعت سے دین پھیلا ہے کس قدر خواجہ۔ اور کیا زبردست جو ہے وہ اگلا شعر کہا ہے۔ فرماتے ہیں راشد بھائی ناز کرتے ہیں تیرے ذروں پر، ناز کرتے ہیں تیرے ذروں پر۔ کون ناز کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں قرص خورشید، کیا لفظ استعمال کیا آپ نے، واہ مرحبا، قرص خورشید اور کمر خواجہ، سبحان اللہ۔ دھوم ہے تیری شان والا کی، دھوم ہے۔ آپ دیکھیں چہار ٹانگ عالم میں ملے گی آپ کو، کیا ہند، کیا سندھ، کیا شرق، کیا غرب، آپ کو خواجہ صاحب کے دیوانے سبحان اللہ ملیں گے۔ فرماتے ہیں کہ دھوم ہے تیری شان والا کی، ہر گلی اور ہر نگر خواجہ، واہ سبحان اللہ جی، حق معین یا معین، واہ سبحان اللہ۔ عمر بھائی اللہ برکت دے آپ کو جی، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں غم زدہ ہے دکھوں کا مارا ہے، اللہ اکبر، غم زدہ ہے دکھوں کا مارا ہے، شاد ہو یہ گدائے در خواجہ، واہ سبحان اللہ۔ لاج رکھ لو کہ ہوں غریب، لاج رکھ لو کہ ہو غریب نواز، لاج رکھ لو کہ ہو غریب نواز، ڈال دو ہم پہ ایک نظر خواجہ، واہ سبحان اللہ۔ اور آگے چل کے مکتے میں لکھتے ہیں لے کے برہاں کو در حصار کرم، دور کر اس سے ہر ضرر خواجہ، واہ سبحان اللہ۔ اللہ برکت دے، کیا لفظ حصار کرم آپ نے استعمال فرمایا ہے شعر کے اندر، اور پھر اس کے بعد ضرر کو بھی ذکر فرمایا ہے، مرحبا اللہ برکت دے آپ کو بھی۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ عنایت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، جو کہلاتے ہیں سادات کرام، حضرت امام حسن و امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بھی آپ کا بڑا شرف ہے۔ اور بھی عزتیں ہیں، اور یہ بھی کیا ہے، بڑی عزت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق ہونا، سبحان اللہ۔ اور این سارد بزور بازو نیست، یہ اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ کریم اپنا کرم فرماتا ہے۔ آپ علم ہے یہ آپ کسب کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ عبادت ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، حسن اخلاق ہے،
یہ آپ کوشش کر کے اس کو زندگی میں ایڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن نسب، اس نسب کے اندر آنا یہ خالص عطائے خداوندی ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے اور جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور ہر صاحب فضل کے فضل کو، ہر فضیلت والے، ہر عظمت والے، ہر بزرگی والے کی بزرگی کو تسلیم بھی کرنا چاہیے اور ان کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ راشد بھائی، میں چاہوں گا آپ سے ہی ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ اولیاء کی عزت اور ان کی تکریم، یہ یوں کہیے کہ اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو بہتر اور مضبوط کرنے کے لیے ایک ضروری عمل ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، آپ نے سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نجیب الطرفین ہونے کا ذکر فرمایا، اور بڑی عمدہ بات فرمائی کہ یہ آل رسول ہونا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس میں انسان کی اپنی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے، غیر اختیاری ہے یہ، اور وہابی نعمت جس کو کہا جائے، گاڈ گفٹڈ۔ اور اس کی عظمت و شان کیا ہے کہ روایات کا خلاصہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نسب ہیں تو قیامت کے دن یہ سب منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ میں فلاں خاندان سے، فلاں آبا و اجداد سے تعلق رکھنے والا ہوں تو میری بخشش کا ذریعہ ہو۔ تو قیامت کے دن نجات کے لیے کوئی نسب کام نہیں آئے گا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا نسب جو ہے وہ دنیا میں بھی شرف بخش رہا ہے سادات کرام کو، اور قیامت کے دن بھی انہیں نفع بخشے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا پورا رسالہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی سادات کرام اور آل رسول کے نسب کی فضیلت پر الحمدللہ پورا رسالہ لکھا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عظیم المرتبت شخصیت ہیں اور 6 صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ سلمان بھائی، آپ دیکھیں، ہم اپنے آبا و اجداد کو دیکھتے ہیں، خاندان کے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، تو 1-2 پشتوں کے بعد ہمیں خود علم نہیں ہوتا کہ ہم کس کی اولاد ہیں۔ دادا باپ کا نام معلوم ہے، دادا کا نام معلوم ہے، پر دادا کا نام معلوم ہے، 3-4 پشتے میکسیمم ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا شجرہ کہاں سے، عموماً نارملی یہ ہوتا ہے۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اتنا نام ہے، چرچا ہے، ہر سال ہی 6 شریف کا اہتمام ہوتا ہے، عاشقان رسول تو ہر مہینے کی 6 کو ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب کتنے پرانے بزرگ ہیں، آپ کی اگر سن ولادت اور سن وفات دیکھی جائے تو آپ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ ہیں، اور یہ جو صدی ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ 15ویں صدی ہے۔ تو آپ حساب لگائیں کہ 6 صدی کہاں اور 15ویں صدی کہاں، تو صدیوں کا فاصلہ ہے۔ بڑوں بڑوں کے نام مٹ جاتے ہیں، یہ جو زمانے کی جو گردش ہے، گردش لیل و نہار ہے، یہ بڑوں بڑوں کے تذکرے بھلا دیتی ہے، لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے اولیاء پر کیسا فضل ہے کہ انہوں نے اللہ رسول کا ذکر کیا، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کیا، اس کی اشاعت کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے اس کا ان اولیاء کو کیسا فیض ملا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، علماء فرماتے ہیں یہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا ایک نظارہ اور شاکار یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں حضور کا ذکر کرتا ہے پھر اس کا بھی ذکر باقی رہتا ہے۔ تو صدیاں گزرنے کے باوجود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض بھی موجود ہے، آپ کا تذکرہ بھی موجود ہے، آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ پر بڑی نوازشات ہیں، یعنی آپ کا ایک ٹائٹل ہے عطائے رسول، یہ گویا کہ ہند کے مسلمانوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی عطا ہیں، ان کو وارث النبی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا ایک مشہور ٹائٹل ہے سلطان الہند۔ سلمان بھائی، موجودہ ہند جو ہے وہ تو رقبے کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ 6 صدی ہجری کے اعتبار سے جو ہند تھا، اور وہ بہت وسیع رقبہ تھا، یعنی بر صغیر کا بہت بڑا علاقہ بنتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ رسالت میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونے کی سعادت ملی، تو وہاں پر خصوصی عنایتوں سے ان کو نوازا گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ تو یہ گویا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک ایما اور اشارہ تھا، اور آپ ہند میں آئے اور ہند کے بادشاہ بنے۔ اچھا، آپ نے سلمان بھائی جو بڑی پیاری بات ذکر فرمائی کہ اولیاء کا ادب کرنا اس کا اپنا ایک معاملہ ہے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ جو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہند کے بادشاہ، ہند کے راجہ۔ اور میں نے ہند کا بھی ذکر کیا کہ صدیاں پہلے جو اتنا وسیع رقبے پر ہند تھا،
وہ اگر مراد لیا جائے تو سبحان اللہ کیا شان ہے. تو اس کی رمز اور اس کا اشارہ کیا ہے اور اس کی سمجھ لیں لاجک کیا ہے بظاہر؟ ویسے تو یہ فضل ربی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہری اسباب بھی بناتا ہے اپنے بندے کو نعمت عطا کرنے کے. تو خواجہ غریب نواز کو جو سٹیٹس ملا ہے نا، شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنے شعر میں بھی بیان کیا ہے. وہ معاملہ کیا ہے کہ جب 6 صدی ہجری میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد معلیٰ میں رب تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا فضل کا اظہار کرتے ہوئے برسر منبر فرمایا کہ قدمی ہادی علی رکبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی حدیثیہ میں فرماتے کہ جب غوث پاک نے یہ فرمایا تھا نا، تو اس وقت روئے زمین کے تمام اولیاء، صرف انسانوں کے نہیں جنات کے اولیاء نے بھی اس کو سنا اور سب نے سر جھکایا تھا. تو رب کی دی ہوئی توفیق اور رب کی دی ہوئی سماعت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خراسان میں ایک علاقہ تھا، وہاں پر پہاڑی علاقہ تھا، تو وہاں پر آپ نوجوانی کی آپ کی عمر تھی، تو وہاں پر آپ مصروف عبادت تھے. تو رب کی دی ہوئی عطا سے آپ نے غوث پاک کا یہ فرمان سنا اور آپ نے عاجزی کرتے ہوئے اپنا سر جھکایا. اور خواجہ صاحب کی عاجزی دیکھے بارگاہ غوثیت میں روایتوں میں ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنا سر جھکایا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ آپ کی مبارک پیشانی زمین سے جا لگی. اور اب بارگاہ غوثیت میں عرض کیا کرتے ہیں؟ بل قدما کا، جو عربی گرامر سمجھتے ہیں وہ اس فرمان کا یا اس قول کا لطف اٹھائیں گے. غوث پاک نے کیا فرمایا تھا؟ قدمی ہادی علی رکبتی کل ولی اللہ. قدمی واحد کا صیغہ ہے، میرا ایک قدم، اور کس پر ہے؟ رکبتی کل ولی اللہ، اولیاء کی گردنوں پر ہے. رکبہ کا مطلب گردن ہے. اب خواجہ غریب نواز کی یہ بارگاہ غوثیت میں محبت اور عقیدت دیکھیں. آپ عرض کرتے ہیں بل قدما کا، اے غوث پاک آپ نے تو قدمی ایک قدم کا ذکر کیا ہے، ایک نہیں قدما کا بلکہ آپ کے دونوں قدم. اور آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اولیاء کی گردنوں پر، میں عرض کرتا ہوں بل قدما کا علی راسی وعینی، آپ کے دونوں قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ عاجزی فرمائی تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسی رفت بخشی ہے کہ آپ ہند کے بادشاہ بنے ہیں. شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برادر اعلی حضرت اسی واقعے کی گویا کہ منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا. اور اسی کو مضمون کو بیان کیا سبحان اللہ کہ یہ دل یہ جیگر ہے، سبحان اللہ، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جیگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ ادب جو ہے نا یہ بیڑا پار لگا دیتا ہے. بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے کس کی برکت سے؟ ادب کی برکت سے. اور کسی بھی مقام پر پہنچا ہوا ہو اور بے ادب بن جائے تو پھر ایمان چھن بھی جاتا ہے، والعیاذ باللہ. تو بے ادبی سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، بے ادبی اور بے ادبوں کی شر سے بھی. سلمان بھائی یہ جو آپ نے فرمایا نا، یہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حدیثیہ میں جس مقام پر یہ ذکر کیا نا کہ سارے اولیاء نے سر جھکائے، وہاں پر ایک شخص کا ذکر کیا جو اصفہان کا رہنے والا تھا. کچھ کتابوں میں اصفہان لکھا ہے، کچھ میں اصفہان. تو ماشاءاللہ چشتی صاحب موقع کے یہ بتائیں گے کہ یہ ایک ہی علاقے کے دو نام ہے یا کیا ہے. تو وہاں اپنا امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب سارے اولیاء نے سر جھکایا تو اصفہان کا ایک ولی تھا، اس نے انکار کیا، غوث پاک کی اس عظمت کو قبول نہ کیا، تو فوراً اس کا حال سلب کر لیا گیا. تو اصفہان کا نوجوان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گویا کہ بے ادبی کرتا ہے تو ولایت سلب ہوتی ہے، اور خراسان کا نوجوان جب عاجزی کرتا ہے اور عظمت کو قبول کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بادشاہی عطا فرماتا ہے. کیا بات. اور غوث پاک کو بھی جو مقام غوثیت ملا ہے جی یہ بھی ادب کی برکت سے ملا. بالکل بالکل. بنے سقا بھی تھا، ہاں جی، اور بھی بہت کچھ تھا. تو وہ جنہوں نے بے ادبی کی وہ بالآخر ذلیل ہو گئے. جو اولیاء کا امتحان، اللہ کے ولی کا امتحان لینے جا رہے تھے، وہ تو پھر ذلیل ہوئے. اور غوث پاک تو دیدار کے لیے جا رہے تھے، زیارت کے لیے جا رہے تھے، برکت کے لیے جا رہے تھے. تو پھر اللہ کریم نے دیکھیں مقام بھی کیا عطا فرمایا ہے. تو ادب جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیے کہ زبان ہے، زبان آپ چلاتے رہیں تو یہ چلتی جائے گی. اس کو تو پکڑ تو سکتا نہیں، نہ کو پکڑے گا، بندے نے ہی اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو بعض اوقات جو زبان کے الفاظ ہوتے ہیں یہ انسان کی زندگی کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں معاشرے کے اندر بڑی آرام سے نظر آ جائیں گی کہ کیا کیا تھا بھئی، زبان کا ہی غلط استعمال کیا تھا. شروع کام یہاں سے ہوا
پھر آگے کہاں ہوا؟ پھانسی کے تختے پر پہنچ گیا. چلتا کہاں سے ہے اور پھر پہنچتا کہاں پہ؟ اللہ کی پناہ ہے. تو اپنی ذات کو، اپنے انداز کو بندہ ایسا بنائے کہ اللہ والوں کا کیا کرے؟ ادب کرے. جن کی یوں کہیے کہ خلق خدا جن کا ادب کر رہی ہے، مخلوق خدا جن کا ادب کر رہی ہے، تو ہم بھی ان کا ہمیشہ کیا کریں؟ ادب کریں اور احترام کریں، اور عزت کے ساتھ اولیاء کا جو ہے وہ نام بھی لیں، اور عزت کا ہی جو ہے وہ بندہ انداز اختیار کرے گا تو انشاءاللہ فیض پائے گا. اور بے ادبی کرے گا تو پھر اس پر بھی بہت سارے واقعات ہیں. میرا خیال ہے اشارہ ہم نے جس پر کر دیا ہے یہ کافی ہے. اللہ ہمیں اولیاء کا بادب بنائے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں الحمدللہ اللہ کے ولیوں کا ادب سکھاتا ہے، اور جو ادب کرے گا وہ انشاءاللہ اس کا فیض پائے گا. آگے چلتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے، اور آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں. نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے. ولی ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جذب ہے، مجذوب ہے، جس کو ہوش ہی نہیں ہے، جس کو ہوش نہیں ہے وہ سمجھے کہ وہ فراموش ہی ہے، اس پر قلم بھی نہیں ہے. جس کو کھانے کا پتہ ہے، پینے کا پتہ ہے، گرمی کا پتہ ہے، سردی کا پتہ ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ان جہاد کا سمتوں کا جو ہے وہ پتہ ہے، عقل ہوش حواس جس کے سلامت ہیں، اس پر شریعت کے احکام اتنے ہی نافذ ہیں جتنے کسی اور کے اوپر ہیں. بلکہ اولیاء جو ہوتے ہیں یہ تو زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. واہ. اور کیوں زیادہ عمل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو قرب الہی چاہیے ہوتا ہے. نہ تو ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، نہ ان کو دولت ان کا ذہن ہوتی ہے، نہ ان کے جو ہے وہ ذہن میں پراپرٹی ہوتی ہے کہ میری بڑی جائیدادیں بن جائیں، بڑا جناب یوں ہو جائے وہ ہو جائے. اس طرح کا ان کا جو ہے وہ انداز. ان کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس رب تبارک و تعالیٰ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. پھر اللہ مہربانی فرماتا ہے، جو ہے وہ نعمت دنیا کی بھی عطا فرماتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیسی بادشاہی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. کیسی بادشاہی ہے، اور کیسا آپ کا جو ہے وہ عزت ہے، اور کیسا آپ کا مقام ہے کہ جس بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، مسلمان ہو، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، خواجہ صاحب کا ادب ہی کرے گا. بالکل. ہمارا جیسے ہم سلسلہ قادریہ میں مرید ہیں، ٹھیک ہے، چشتی صاحب تو چلیں تو سلسلہ ہی وہ ہے نا جی. تو ادب کے علاوہ ہمیں بھی چارہ نہیں ہے، ہمیں بھی ادب کے علاوہ چارہ نہیں ہے. لیکن عدنان بھائی کا تو ایک سلسلہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، حضور سے جو ہے وہ ہوتا ہوا آ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں ایمان والے کیا کرتے ہیں، اولیاء کا جس بھی، یہ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے کہ جس بھی سلسلے کا آدمی ہے، چاہے نقش بندیہ سلسلے تعلق رکھتا ہے، چاہے سروردیہ سے ہے، چاہے قادریہ سے، وہ کیا کرتا ہے؟ احترام کرتا ہے، اس کے دل میں محبت ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. بالکل. کہ جب جو ہے نا وہ عشق کے سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، ان پر پھر ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہوا کرتے ہیں. اصل تو دیکھیں جو یعنی مقصود ہے وہ تو ان بزرگان دین کا ادب احترام اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. باقیہ جو سلاسل ہیں یہ تو پہچان کے لیے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جہاں سے فیض عطا فرمایا وہ ان کی پہچان بن گیا. دراصل یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں وہ سیدنا غوث پاک ہوں یا حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، دیگر اور اولیاء، دنیا مسلمان ان کا ادب احترام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں. اور اصل یہی مقصود ہے. یعنی جو گناہگار آدمی ہے وہ بھی جو باغی نہیں ہے اس کا مقصود یہ ہے میں اللہ والا بن جاؤں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ان سے راضی ہو گیا ہے، ہمارا حسن ظن ہے. انہوں نے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور پھر زمانے میں جو ان کا اچھا شہرہ ہے، انہوں نے پہاڑوں میں غاروں میں لوگوں سے جدا ہو کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو عبادتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا، یعنی یہ ان کا اخلاص تھا کہ وہ آدھی رات کو ساری رات جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم لوگ جانتے ہیں خواجہ صاحب راتوں کو اٹھ کر جو عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عبادت کو ایسا اخلاص والا پایا، ایسی اخلاص والا پایا کہ آج دنیا جانتی ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو نمازوں سے محبت تھی، آپ کو تلاوت قرآن سے محبت تھی. اور تلاوت قرآن کیسا معمول تھا، والد صاحب بھی حافظ صاحب، والدہ بھی حافظہ اور خود بھی حافظ قرآن، اور ایسا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ایسی تلاوت فرمایا کرتے تھے. آپ کا جو ہے مبارک انداز یہ تھا، والد صاحب جو آپ ابھی بچپن میں تھے
تو نابالغی کی عمر تھی، آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے، تو ایک باغ جو ہے وہ آپ کو ملا تھا جس کے اندر آپ جو ہے وہ کچھ یوں کہہ لیں کہ کام کاج کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، پانی لگانا ہے اور اس طرح جو ہے وہ کچھ جڑی بوٹیوں کو اکھاڑنا ہے، چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے، نوجوانی تھی، ابھی نابالغی کی عمر تھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ کچھ عرصہ یوں گزرا اور اچانک سے جو ہے نا وہ ایک تبدیلی رونما ہوئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ آپ جیسے ہی باغ میں آیا کرتے دیکھتے سارے کا سارا کام کیا ہوا کسی نے، صاف ستھرا جو ہے وہ باغ، وہ پتے جو جہاں اپنے یعنی ان کو سمیٹنا ہوتا تھا وہ سمٹ گئے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ ڈالیاں کٹی ہوئی ہیں، کسی نے تراش خراش کی ہوئی ہے، اور بڑا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جو کام آپ نے آ کے کرنے تھے، اور آپ کا معمول کیا تھا، آپ پہلے کام کیا کرتے تھے اور اس کے بعد جو وقت بچتا تھا نا اس میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن ایسے اعلیٰ انداز میں کیا کرتے تھے کہ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوتا، آپ نے ایک دن دیکھا شاید کوئی آدمی آیا ہوگا، یہ کام کر کے چلا گیا، آپ بیٹھے اور آپ نے تلاوت قرآن کرنا شروع کر دی، کرتے رہے، دوسرے دن تشریف لائے پھر بھی یہی کام۔ اب آپ نے جب دیکھا نا کہ یہاں تو کوئی بندہ ہے، کوئی نظر نہ آنے والا ہے جو یہ کام کر رہا ہے، تو آپ نے پھر وہاں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ جس سے دوستی ہو اس سے حجاب اچھا نہیں ہوا کرتا۔ جب آپ میرے خیر خواہ ہیں، کون ہے آپ، میں تو نہیں جانتا، دیکھا نہیں ہے، تو کون ہے پھر، ظاہر ہوں آپ۔ تو وہ 5 جن تھے، آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تم کام کرتے ہو کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، آپ یہاں آتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اس کے بعد آپ تلاوت کرتے ہیں، ہمیں آپ کے لہجے میں قرآن سننا بڑا پسند ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم آپ آ کے کام کرتے تھے، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ خواجہ صاحب کا کام ہم کر دیں، یہ اس وقت میں بیٹھ کے ہمیں قرآن سنائیں گے، سو ہم تو قرآن سننے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اب مبارک انداز روز یہ تھا، آپ کا کام وہ کر دیا کرتے تھے، اور آپ جو رب کی رضا والا کام ہے تلاوت قرآن والا، وہ باغ میں بیٹھ کے روزانہ خود انہیں تلاوت قرآن سنایا کرتے تھے، اور اب وہ جو حجاب تھا نا ان کے ساتھ، وہ حجاب ختم ہو گیا، وہ سامنے آ جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں ان کا مبارک انداز یہ ہے، ان کی قرآن سے محبت یہ ہے، اور پھر یہ آپ دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو ابتدا ہی سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں آپ کی جو ہے وہ زندگی میں شامل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دراصل اولیاء کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، نہ یہ محض کہ ان کا ذکر خیر کر لیا سو بس ختم، ان کا ذکر بھی برکت سے خالی نہیں ہے، خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے، جو ان کی تعلیمات ہے، جو ان کا اسوہ ہے، اس کو اپنایا جائے۔ خواجہ صاحب تو قرآن سے ایسی محبت کرے کہ آپ کا قرآن سننے کے لیے جن آئیں اور آپ کے کام کر دیا کریں کہ نہیں جی آپ کام نہ کریں، آپ کے کام ہم کرتے ہیں، آپ قرآن سنائیں ہمیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تلاوت قرآن سے محبت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن مجید فرقان، اور یقیناً اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر کما حق عمل کرنے والے تھے۔ خود بھی جو ان کے پاس آتا تھا وہ قرآن کا فہم لے کر جایا کرتا تھا، اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے ایک نہیں کئی واقعات ہیں جو آپ نے اپنے ملفوظات میں عظمت قرآن کے حوالے سے بیان فرمائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، گناہگار شخص تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد یہ بزرگوں کے اس لوگوں کے واقعات سنا سنا کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں کیسے قرآن کی عظمت کو جاگزی فرمایا کرتے تھے کہ کسی طرح یہ آ جائیں اس طرف۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان تھا، اس کا انتقال ہوا، وہ گناہگار آدمی تھا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، فضل ہے، کرم ہے اس پر۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تجھ پر یہ فضل و کرم یہ کیسے ہوا؟ تو گناہگار آدمی تھا، اس نے کہا مجھے اللہ پاک نے نا ایک نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ نیکی کیا تھی؟ اس نے کہا میں جب بھی قرآن مجید کو دیکھا کرتا تھا نا تو میں ادب احترام میں کھڑے ہو جایا کرتا تھا، اور جب تک میں وہاں رہتا تھا، یعنی قرآن مجید پر نظر میری پڑ گئی یا کہیں قرآن مجید رکھا ہوا ہے تو میں کھڑا رہتا تھا، بیٹھتا نہیں تھا قرآن کے ادب میں، اور کہنے لگا کہ یہ جو قرآن کا میرا اس انداز میں ادب کرنا تھا، احترام کرنا تھا قرآن مجید کا، اللہ پاک کو یہ اس قدر پسند آیا کہ اللہ کریم نے مجھے معاف فرما دیا، میرے گناہ بخش دیے۔ ادب یقیناً بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کو یہ ادب ہی ہے جس نے ایسے گناہگار آدمی کی بخشش کروا دی، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اور بے ادبی وہ نحوست ہے
کہ وہ آدمی جس کی نگاہ لوح محفوظ پر جایا کرتی تھی، وہ شخص جو ہاتھ اٹھاتا تو اس کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی، بے ادبی کی وجہ سے ایمان بھی سلب کر لیا گیا۔ بلعم بن بعورہ، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں باادب بھی بنائے اور قرآن کریم سے محبت بھی عطا فرمائے۔ یہ ہیں اور یہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قرآن پڑھنے والے، ایسے انداز میں پڑھنے والے۔ ایک تو انداز بھی خوبصورت ہے، پڑھنے کا انداز بھی ہے، اور قرآن سے محبت بھی ہے۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم نے کل رات کو امیر سنت نے بھی اس پر بڑا مفصل کلام جو ہے وہ فرمایا ہے مدنی مذاکرے کی ابتدا میں، تو آپ کی قرآن سے محبت تھی۔ ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی قرآن کریم ہے، رکھا ہوا، ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہی ہے۔ کیا ہم نے کھول کر زیارت کی، پڑھا ہے اس کو، یا خالی دیکھ کے رکھا ہوا ہے، موجود ہے گھر پہ رکھا ہوا ہے، بس موجود ہے دیکھ کے ادھر ہی بس جو ہے بات ختم کر دی۔ ایک تو باوضو رہنے کی عادت بنانی چاہیے، بندہ باوضو بھی رہے۔ سبحان اللہ، واہ باوضو اگر ہے نا، قرآن کریم اگر دیکھ رہا ہے تو پھر اٹھا کے پڑھنے کا بھی دل کرے گا۔ واہ، قرآن پاک کو ہاتھ جو لگانا ہے وہ باوضو رہ کے ہی لگانا ہے۔ واہ، ہاتھ لگائے تو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو، وضو کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اٹھائیں، پڑھیں، اور شفاء للناس ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، اور شفاء و رحمت للمؤمنین ہے۔ واہ، ہمیں علاج چاہیے، ہم تو علاج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ پاک نے یہ شفا عطا فرمائی ہوئی ہے۔ واہ، قرآن کیا ہے؟ قرآن شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑھیں تو صحیح آپ۔ اللہ کی رضا ہے کیا؟ قرآن میں۔ اللہ کے احکام ہے کہاں؟ قرآن میں۔ اللہ کریم نے شفا رکھی ہے کہاں؟ قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے کہاں؟ قرآن میں۔ قوموں کے احوال کا ذکر کیا ہے قرآن میں، مختلف احکامات کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ پڑھیں بھی، اور اس کے علاوہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی ساتھ میں پڑھیں۔ تفسیر سیاد الجنان ہے، اس کا مطالعہ جو ہے وہ کریں۔ مدنی چینل کا زبردست پروگرام ہے قرآن کریم کے احکامات کے، احکام القرآن، قبلہ استاذ العلماء شیخ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری ادامہ ذلہ کا۔ تو آپ وہ پروگرام جو ہے وہ دیکھیں، سنیں، آپ کو مل جائے گا۔ سوشل میڈیا لوگ جو ہے یوز کرتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ وہ لیں، اس کو سنیں، آپ کو قرآن کریم کے احکامات کا جو ہے وہ علم ہوگا، نالج میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کا علم ہے۔ حاجی غفور صاحب فرماتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ پانڈے نے بچے دے دیے ہیں، یہ پتہ ہے، ٹھیک ہے، فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ہاتھی جو ہے وہ بھاگ گیا ہے، وہ جنگل میں چلا گیا ہے، اس کا جو ہے پتہ ہے، اور یہ ہو رہا ہے ادھر، یہ ہو رہا ہے ادھر، وہ ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ پتہ ہیں، جن کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ پتہ ہونا نہ ہونا کیا ہے؟ برابر ہی ہے۔ لیکن جس کا فائدہ ہے اس کا نہیں پتا، اس کا پتہ نہیں ہے، جبکہ پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر یہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم قرآن کریم پڑھنے والے بنیں گے۔ دعوت اسلامی نے بہت آسان کیا ہے، بہت آسان کیا ہے۔ آپ قرآن کریم کا نسخہ یہ گھر پہ ہو، گھر پہ بھی ہے، موبائل میں بھی رکھیں، اور جب قرآن کریم موبائل میں رکھا ہوا ہے تو پھر موبائل کو دیگر آلائشوں سے پھر پاک ہی رکھیں۔ تو موبائل تلاوت قرآن کرے، موبائل کھول کے اس سے جو ہے وہ پڑھ لے۔ موبائل کی جان نہیں چھوڑنی اگر، تو اب اس کو درست، اس کا پازیٹیو استعمال بندہ کرے۔ بالکل۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، دعا بھی بندہ کرتا رہے۔ عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ان کا انداز کیا تھا کہ اپنے زمانے کے جو اولیاء ہیں ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ انداز کیا تھا، کچھ ذکر اس کا بھی فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ غریب نواز جو ہوئے ہیں نا،
جی اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر غریب نوازی سیکھی گئی ہے، ہاں ہاں اور الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ، اللہ والے، اللہ سے محبت کرنے والے یہ لوگوں کو جب اخلاقیات کا درس دیتے ہیں نا تو ان اخلاقیات میں ادب پہلا کرینہ ہے۔ تصوف اور طریقت کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں تو ابتدا میں ہی سلمان بھائی ادب سکھایا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ایمان نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس کے پاس ادب نہیں۔ اتنی زبردست تعلیم ادب کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ تو یہاں پر ہم جب اپنے گھریلو زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم سب بات کرتے ہیں مینرز کی، اخلاقیات کی، بڑے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے، ویسے رہنا چاہیے، اور بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے گھر میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، یا کسی اسٹیٹس میں دنیاوی طور پر آپ کا کوئی بڑا ہے تو اس کے مرتبے کی رعایت رکھنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاص کر جب دینی طور پر کوئی زیادہ ہم سے مرتبے والا ہے، فضیلت والا ہے، اور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اس کی عبادت زیادہ کرنے والا ہے، وہ بھی تو ہم سے بڑا ہے نا، نیک اعمال میں وہ ہم سے بڑا ہے، اور یوں بندہ حسن ظن رکھ کے ہر ایک سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا نظر آئے، یار ہو سکتا ہے یہی مقبول ہو، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہو، میں کیا۔ اہل اللہ کا انداز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک تو اسفار بہت کیا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی دیکھیں تو کتنے ممالک ہیں جن کے آپ نے سفر کیے، اور جہاں جاتے تھے ان کو گویا سکھایا یہ جاتا تھا، جیسے آج دعوت اسلامی والوں کو سکھایا جاتا ہے نا کہ آپ جہاں مدنی قافلے میں جائیں، اس مدنی قافلے کو جس شہر میں لے کر گئے، جس علاقے میں لے کر گئے، وہاں دیکھیں کوئی صاحب مزار بزرگ ہیں تو ان کے مزار پر، ان کے آستانے پر حاضری دے دی جائے۔ کوئی عالم دین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ایسے بڑے شیوخ موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ نہ صرف مدنی قافلے کا تعارف پیش کرے بلکہ ان سے سیکھیں، اور ایک یہ محبتیں اور یوں سمجھے بڑوں کی عنایتیں پانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ شروع سے آپ دیکھیں تو یہی چلتا چلا آ رہا ہے کہ جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید التابعین قرار دیا جاتا ہے ان کو، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز، یعنی اس دور سے بھی ان کی طبیعت میں یہ تھا، انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ یہ ایک ایک صحابی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد ہو تو مجھے بتائیے، وہ میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ بڑوں کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہونا یہ اسلام میں ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے۔ اچھا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ دین کے مسئلے سیکھنے، ان کو دنیا کی بھی کوئی حاجت ہوتی تھی نا، تب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر جہت پر ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اگر مال و دولت چاہیے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے وظیفہ عطا فرماتے تھے، اس کے لیے پڑھنے کو بتایا کرتے تھے، اس کے لیے نیک عمل بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی چاہتا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کوئی ایسا عمل بیان فرما دیں کہ جس کو میں کروں اور سیدھا سیدھا جنت میں چلا جاؤں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے وہ عمل ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ اعمال سارے کے سارے خیر اور ان باتوں پر مشتمل تھے جو اللہ رب العالمین کا قرب دلانے والی ہیں۔ اور یہی انداز ہم اہل اللہ میں دیکھتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب عمر 15 برس کی ہوتی ہے تو آپ اب دل میں یہ آتا ہے کہ اب سفر کیا جائے اور علم دین حاصل کیا جائے۔ تو ابتدائی طور پر 15 سال کی عمر میں آپ جب سفر فرماتے ہیں تو اساتذہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قرآن کریم کا علم حاصل کرتے ہیں۔ پہلے الفاظ قرآن حفظ کر لیتے ہیں، اور پھر احکام قرآن سیکھنے کی مزید جستجو بڑھتی ہے کہ جس رب کے کلام کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں اس کے احکامات کو جب میں سمجھوں گا تو یہ اور کیسا رنگ لگائیں گے، اور اس میں اور کتنی یوں سمجھے کہ محبت ہوگی کہ جب میں اپنے رب کے فرمان پر عمل کرنے والا بن جاؤں گا۔ اب اسی تسلسل کو لے کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کرتے ہیں، اور سفر کہاں کہاں کا کیا۔ ہند پہنچے، یہ تو پھر انڈیا اینڈ پہنچے، سمرکند آپ پہنچتے ہیں، بخارا آپ پہنچتے ہیں، سیستان آپ پہنچتے ہیں، بغداد شریف، نیشابور، تبریز، خراسان، کہاں کہاں ہیں، ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، اور وہاں کے اکابرین کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ میں ایسے شہروں سے گزرا، ایسی جگہوں سے گزرا کہ بس پہاڑ ہی ہیں وہاں پر، لیکن کسی ولی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ
फलां पहाड़ के किसी गार में आराम फरमा है। अल्लाह। तो मैं वहां पहुंच गया उनसे, क्या बात। देखा कि ये बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं और इनका शोहरा है, तो पहुंच गया। जाकर उनकी बारगाह में जब हाजिरी दी तो देखा कि इतने ज़ईफ हैं, इतने कमजोर हैं कि जिस्म पर सिर्फ हड्डियां और खाल नजर आ रहे हैं, लेकिन हाय। के बावजूद 2 शेर उनके दाएं बाएं खड़े होकर उनका पहरा दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा खौफजदा हो गया जब गार में इस तरह मैंने झांक के देखा। अल्लाह। तो बुजुर्ग की नजर मुझ पर पड़ी और कहा डरो मत, आ जाओ। उन्होंने बुला लिया और जब बुलाकर बातचीत हुई तो कहते हैं कि उन्होंने फिर मुझे ये दर्स दिया कि ये सारा का सारा जो तुम मंजर देख रहे हो, ये मुझे नमाज से मोहब्बत की वजह से नसीब। अल्लाह अकबर। वाह। अहलुल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं ना सलमान भाई, तो अहलुल्लाह ये वो अहलुल्लाह हैं जो सिर्फ 2 के 4 करना नहीं बता रहे, जो ये बता रहे हैं कि हमें जो मकाम मर्तबा मिला है और ये चीर फाड़ करने वाले दरिंदे हमारे अदब में ऐसे हमारे पास खड़े हैं, ये इसलिए नहीं कि हमारे पास दौलत बहुत ज्यादा है, ये इसलिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाले, क्या बात। हम अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को अदा करने वाले हैं। फिर कहते हैं उन्होंने मुझे मेरी तरबियत करते हुए मुझे इरशाद फरमाया कि जब तक तुम किसी शय के दर पे नहीं होगे वो भी तुम्हारे दर पे नहीं होगी। जब तक तुम किसी के को पीछे नहीं पड़ोगे, पीछे नहीं तुम्हारे पड़ोगे, पीछे भी कोई नहीं आएगा। किसी का नुकसान करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, वो भी तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। अखलाकी तरबियत भी हो रही है और साथ साथ दीनी तरबियत। वाह वाह खालिद भाई वाह। ये अंदाज और ये मिजाज अब जहां जहां से गुजर रहे हैं ना, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह अहलुल्लाह की बारगाह में जाकर ऐसी ही बातें सीख रहे हैं और ऐसी ही मोहब्बत, ऐसी ही रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मार्फत हासिल कर रहे हैं। हत्ता कि सरकार बगदाद रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं। 5 माह सरकार बगदाद रहमतुल्लाह तआला अलैह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में गुजारते हैं और वहां भी क्या अंदाज है, वहां भी अल्लाह तबारक व तआला के नामों की तस्बीह पढ़ी जा रही है। क्या बात है। दाता साहब दाता गंजबख्श तो फरमाते हैं इस हबना नुसय्यिरु का सीबा भाई, इधर बैठ के अल्लाह रसूल का जिक्र कर, फिर देख क्या तुझे मिलता है, इमाम बन जाएगा अपने फन का, सीबा भाई बन जाएगा। जी क्या बात है। तो ये नवाजने वाले ऐसे नवाजा करते थे और जब दादा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में ख्वाजा साहब हाजिर हुए तो यहाँ पर भी क्या अंदाज है कि यहाँ पर भी हाजिर होकर अल्लाह तबारक व तआला के नाम ले रहे हैं। क्यों जी? क्योंकि इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, इन्होंने अहकाम कुरान पढ़े हुए हैं, इन्होंने फलसफा कुरान को समझा हुआ है। जब वो पढ़ते हैं ना कि या मरियम अन्ना लकी हादा कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, हालांकि वलिया है और ये अदब है जो सिखाया जा रहा है कि अल्लाह की एक वलिया है जिस पर अल्लाह करीम ने इनायात फरमाई है, बेमौसम के फल अता फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला का नबी भी एहतरामन ये सिखा रहा है कि हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, यहाँ खड़े होकर हजरत ज़करिया महराब मरियम में दुआ कर रहे हैं रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में। और दुआ भी कैसी देरीना है कि जिसके बारे में कई अरसे से करते आ रहे थे और उसके बारे में ये कह रहे थे कि वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या, मेरे मौला मैं तुझसे मांग कर कब नामुराद रहा हूँ, तुझसे मांगा है तो तूने अता फरमाया है। लेकिन अब ये एक मौका नजर आ गया कि ये अल्लाह की वलिया का वो मकाम है जहाँ पर इसकी दुआएं कबूल होती हैं, तो यहाँ मैं भी दुआ करूँ, इबादत कर रही है ना वहाँ पे, वहाँ इबादत कर रही हूँ। तो अब ये दुआ की और दुआ की रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, फरमाया इन्नका, रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की इन्नका समीउद दुआ। अभी यही बात हो रही है कि फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। अब फरिश्तों ने निदा दी उनको पुकारा, ये पुकार कर कहा अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को इतनी जल्दी इजाबत इसकी फरमा ली है, इसको इतनी जल्दी कबूल फरमा लिया है कि वो आपको हजरत यहया की बिशारत अता फरमाता है। ये देखें अल्लाह वालों के कुर्ब में बंदा रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के किस कदर कुर्ब में पहुंच जाता है कि अभी दुआ की है और अभी कबूलियत की, गोया सनद भी आ गई और फरिश्ते आकर कह भी रहे हैं। ये अंदाज जब अहलुल्लाह अपनाते हैं ना, तो जिस अल्लाह वाले के पास जाते हैं उससे कोई वजीफा ले लिया, उसको कोई तस्बीह पढ़ के सुना दी, उसके पास बैठकर उसके मज़ार पर भी हाजिर हुए तो कुरान करीम उठाकर पढ़ लिया, यहाँ पढ़ना अल्लाह करे कबूल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे भरोसे क़यामत जब उसकी बारगाह में हाजिर हूँ तो ये इसी सदक़े में करम हो जाए
کہ یہ میرے بندوں کے پاس جا کر قرآن پڑھا کرتا تھا، واہ، اس کو اسی نیکی کے بدلے میں بخش دیا جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بعید رب العالمین جل وعلا کی رحمت سے وہاں تو نقطہ نوازی کی شان ہے، کوئی ایک عمل ہو لیکن ہو تو صحیح عمل، ایسا ہی۔ بندہ آئے تو وہ چاہے تو بغیر عمل کے بھی بخش دے، وہ بڑا بادشاہ ہے، بخشنے والا مہربان ہے، لیکن بخشش طلب کرنے کے جو طریقے ہیں نا جی، وہ عمل کے ذریعے سے ہی ہیں، ملتے ہیں، درست، بندہ عمل کرتا چلا جائے بخشش طلب کرتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جہاں بزرگ اللہ کے نیک بندے جہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ مقام بھی بڑا خاص ہوتا ہے، اور حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کو جو ہے وہ واہ، ذکر فرمایا ہے اور اس کو بیان کیا ہے، بقعۂ مبارک کہا ہے کہ جہاں پر اللہ کے اولیاء کا مزار ہو وہ بقعۂ مبارک ہے، مبارک جگہ ہے، جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں تو اس کی بھی جگہیں تو ساری، زمین تو ساری اللہ کی ہے، سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ، دعا قبول کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ، مجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا، دینا بھی کس نے ہے؟ اللہ نہیں دینا ہے، مانگنے والا بھی کون ہے؟ اللہ کا ہی بندہ ہے، لیکن جگہ کی تبدیلی یہ جو ہے وہ دعا کے جو یوں کہیے کہ اثر کو کیا کرتی جائے گی، تبدیل کرتی۔ ایک ہے گھر پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، وہ بھی مانگ ہی رہا ہے، اور ایک ہے کہ مستجاب پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں آقا کریم کے دربار فیض بار میں جو ہے موجود ہے اور دعا مانگ رہا ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، سورہ کہف میں آپ دیکھیں سبحان اولیاء کا قرب تھا جی، تو اس وقت کے مسلمانوں نے وہاں مسجد بنانے کا عزم کیا، لَنَتَّخِذَنَّ سبحان اللہ، سکیلا کے ساتھ۔ کیا یہ بات، قدیم سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ بزرگوں کے قرب میں دعائیں بھی کی جاتی ہیں اور وہاں جا کر قرب میں عبادت کی جاتی ہے تو اس میں ایک عجیب ہی چاشنی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے جی۔ تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کے بعد جو لفظ فا تھا آپ نے اس پر غور نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، انک سمیع الدعاء کے بعد ارشاد فرمایا فنادتہ الملائکۃ، تاکید ادھر جو ہے وہ دعا ہوئی ہے انک سمیع الدعاء وہاں محراب مریم میں، اور ادھر فنادتہ الملائکہ، اسی وقت جو ہے فوراً فا تعقیب مع الوصل کا ہے، تعقیب مع الوصل، تعقیب ادھر مع الوصل، دعا ہوئی ہے اور فوراً جو ہے وہ اجابت دوسرا کام آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جہاں اولیاء عبادت کرتے ہیں تو وہاں کا بھی پھر ایک اثر الگ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور جہاں مزارات ہوتے ہیں اس کا بھی ایک الگ برکت ہوتی ہے، تو بالکل دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور جب کسی بزرگ کی، جیسے ہمارے ہاں ایک لفظ معروف ہے چلہ گاہ ہے، یعنی یہاں پر بیٹھ کے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، تسبیح کی ہے، عبادت کی ہے، تو بندہ اس سے بھی سبق سیکھے کہ مجھے بھی کیا کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے۔ یہ بھی غور کر لینا، میری بھی کوئی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے میں نے بھی عبادت کی، اللہ ٹھیک ہے، درست فرمایا، اس کا بھی خیال رکھے اور پھر دعا کرے تو برکتیں پائے گا انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سید حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدمین شریفین میں وقت گزارا، اور پھر جب آپ جو ہے وہ برکتیں وہاں کی پائیں پھر آپ کہہ کر کے گئے، اور آج یہ زبان زد عام ہے، فارسی میں آپ نے کہا، اور آپ دیکھیے کہ تقریباً ہی جو ہے وہ بالخصوص لاہور میں رہنے والے لوگوں کو تو معنی اس کا معلوم ہی ہوگا۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقی سارا پیر کامل کامل کا خلاصہ نکالوں، فکر نکالوں دو الفاظ میں، تو مطلب یہ بنتا ہے داتا صاحب کی بارگاہ میں جو بھی آئے گا فیض پا کے ہی جائے گا۔ واہ واہ جی، ناقصوں کے پیر ہیں اور کاملوں کے رہنما ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس کا آپ کو ملے گا خلاصہ، اس کا یہی ملے گا کہ جو بھی آئے گا یہاں سے وہ اللہ کی رحمت سے فیض پا کے جائے گا۔ تو اولیاء کی زندگی کے جو انداز ہیں یہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا ہے، خالی بندہ جا کے روٹی کھا کے آ جائے، لنگر کھا کے آ جائے، صرف یہیں پر بس نہیں کرنی، یہ بھی کھا رہے ہیں الحمدللہ، ہم کھا رہے ہیں اور کھائیں گے، جنت دنیا میں بھی اللہ کھلا رہا ہے، اور مالک انشاءاللہ آخرت میں بھی کھلائے گا، جنت میں بھی کھلائے گا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور مزارات پر الحمدللہ
لنگر شریف جو ہے یہ بھی تقسیم ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. یہ ہم پر انعام ہے, دنیا میں ہی کھانے کو مل رہا ہے. جو دنیا میں دے رہا ہے وہ اللہ کی رحمت سے, وہ رب اپنی رحمت سے ہمیں آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. تو یہ بھی انداز ہے ایک, لیکن صرف یہی اسی پر بس نہیں, روٹی کھائی اور وہیں پر سب کچھ رکھ کے بعد میں اٹھ کے جو ہے وہ بندہ باہر آ جائے, یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. اور صرف یہی اسی کے اوپر رہنا, یہ بات یوں بولیے کہ درست نہیں ہے. اس میں ہمیں ان کی جو تعلیمات ہیں, ان کے جو انداز ہیں, دعوت اسلامی کا دینی ماحول بتا رہا ہے اللہ کی رحمت سے, مدنی چینل بتا رہا, امیر علیہ سنت کا رات کو آپ نے مدنی مذاکرہ بالخصوص فرمایا ہے, اور اس میں بھی آپ نے خواجہ صاحب کے جو ہے وہ ان کو معاملات کو جو آپ کی زندگی کے انداز سے ان کو بیان کیا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو بھی کیا کرنا ہے, اپنانا ہے. صرف سن کے وہیں پر رکھ کے چھوڑ کے اٹھ نہیں جانا, بلکہ ان چیزوں کو کیا کرنا ہے, اپنانا ہے. پھول بندے کو ملے, آپ دیکھیں پھول دیکھ کے کیا بندے کا دل کرتا ہے, میں اس کو کیا کر لوں, توڑ لوں. اور توڑ لوں کس لیے, پھینکنے کے لیے, پاس رکھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سے کیا ہو رہا ہے, خوشبو آ رہی ہے. پھول بندہ دل کرتا ہے کہ میں اس کو توڑ کے اپنے پاس رکھوں اور اس کی خوشبو لیتا رہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض گاڑیوں میں وہ موتیے کے پھول جو ہے رکھے ہوتے ہیں. ہاں جی, ہوتا ہے اس طرح سے. تو بعض کاروں میں دیکھا ہے میں نے, ٹھیک ہے. تو کیا ہے, پھول ہے پاس رکھا ہوا, خوشبو آ رہی ہے, سبحان اللہ. پھول ہو خالی شکل ہی ہو تو بس پھر وہ کاغذ کا پھول جو ہے نا, وہ کاغذ کے پھول کی کیا ویلیو ہے, کون رکھتا ہے اپنے پاس, کوئی بھی نہیں رکھتا. تو بہرحال خوشبو ہو اور پھول بھی ہو تو پاس بندے رکھتے ہیں لوگ, اس کو فائدہ اس سے خوشبو لینے کے لیے. تو بزرگوں کی تعلیمات, یہ بھی بندہ اس کو بھی کیا کرے, اس کو بھی لے اور اپنی ذات میں, اپنی صفات میں ان کو رکھے, تاکہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جو خوشبو ہے یہ لوگوں کو میسر آئے. اللہ ہم پر مہربانی فرمائے اور ہمیں یہ اچھے انداز جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کی تلاوت قرآن کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کے اولیاء کا ادب کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ ہمیں بھی یہ سب چیزیں نصیب فرمائے. کون دیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں. جی, میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمدیہ نتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہم میں کا بات سنائیں گے. تیری ذات خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے. میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو, میرا خواجہ بندہ نواز ہے. واہ بھائی واہ, مرحبا, ماشاء اللہ, اللہ برکت دے آپ کو, آباد رہیں. جی ماشاء اللہ, مدنی چینل کے والوں کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. میں نے نعت سنی ہے, میرے تم خواب میں آ جاؤ, میرے گھر روشنی ہوگی. ہاں ہاں, واہ واہ, مرحبا, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے, اللہ برکت دے آپ کو. جی, پیارے پیارے اسلامی بھائی, میں نے یہ امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی نعت شریف سننی ہے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. مرحبا. یہ بھی کل رات کو ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی گئی. تفصیل کے ساتھ مطلب یہ کہ کافی, پہلا کلام غالباً یہی تھا, دوسرا تھا. مرحبا. جی, نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, مرحبا, اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. کیا بات ہے, مرحبا. جی, عاقب رضا تاریخ قصور سے میری عرض ہے, یہ والا کلام ضرور ضرور سنا دیجئے. کیا حسین مقدر ہمارا ہے, مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین, مرحبا. جی, محمد علی اتاری, میں واحد سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ والا کلام سنا دیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. مرحبا. جی, طیبہ کے جانے والے جا کے بڑے ادب سے کہنا شاہ عرب. نعت سنا دینا, یہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں. بڑی مہربانی. مرحبا. زین بھائی ہیں جی قصور سے, اور ان کو کلام سننا ہے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. مرحبا. علی شہزاد بھائی اقبال نگر سے, اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں, یہ کلام سنائیں. مرحبا. اور خواجہ صاحب کی منقبت بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. فاق بھائی کا پڑھا ہوا بڑا پیارا کلام ہے, اس کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. جی,
محمد مظہر محمد مظہر بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا، بڑی مہربانی، اللہ برکت دے۔ خالد بھائی بھی کوئی کلام سنا دیں، عدنان بھائی بھی کبھی کوئی نعت شریف سنائیں، اور راشد بھائی بھی۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ یہ تو دیکھیں، یہی سنائیں گے جب جب سنائیں۔ آج میرا خیال ہے خصوصی دن ہے، تو عمر بھائی تینوں کو ایک ایک کلام دینا چاہیے۔ چلیے جی، اب یہ ان کے اوپر ہے، یہ لینا چاہیں تو مرحبا، ہماری طرف سے آپشن اوپن ہے۔ آپ لیں گے خالد بھائی؟ اچھا، آپ عدنان بھائی؟ اچھا، آپ نے مجھے دے دی ہے آپشن، چلیں جی۔ راشد بھائی؟ میں ہر وقت ہر اچھے کام کے لیے تیار ہوں۔ کیا بات ہے آپ کی، یہ عدنان بھائی، یہ اپنائیں آپ بھی ذرا۔ چلیں ابھی تو آپ چائے پیئیں، میں انشاءاللہ میسیجز جو ہے وہ لے رہا ہوں۔ راشد بھائی سے سنیں گے کلام جی انشاءاللہ۔ کلام ان کو سننا ہے جی، کیا نام ہے ان کا، میاں والی سے مہران بھائی ہیں، سوئے طیبہ جانے والوں، مرحبا۔ میلاد شریف کے حوالے سے کلام سنائیں، مرحبا، اللہ برکت دے۔ کچھ کلام شامل کریں عمر بھائی، پھر آگے چلتے ہیں۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا مدینے میں ہے، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل
جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، اور حشر میں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، حشر میں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، کہ آفتوں میں پھنس گئے، آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر، آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر۔ فرماتے نا حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، ان کو بھٹکتے پھرتے سر پٹکتے پٹکتے ادھر ادھر، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے، اور یہی فرمایا ادھر بھی حشر میں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، حشر میں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، کہ آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر، آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، پر تیرے لیے امان ہے، اور منکر کہیں گے آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم رب سلم، صدائے محمد، اور آفتوں میں پھنس گئے، منکر آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر، آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، اصل مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، اصل جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ ماشاءاللہ۔ راشد بھائی سے بھی کچھ اشعار ہو جائیں۔ راشد بھائی، مدینہ مدینہ۔ ماشاءاللہ شاندار اور مشہور زمانے کا کلام پڑھا انہوں نے، تو میں بھی شہنشاہ سخن کے کلام کے کچھ اشعار پڑھتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ کلام۔ مرحبا۔ ماشاءاللہ جنید شیخ اتاری بھائی نے بھی کچھ عرصہ پہلے اس کو پڑھا تھا،
مرحبا. بڑا پرسوز کلام ہے. میں تو خیر ویسا نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن بزرگوں کا کلام ہے تو برکت ملے گی انشاءاللہ. مرحبا. عجب کرم شہ والا تبارک کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبارک کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں. کشوں دے اقدائے مشکل کی کیوں میں فکر کروں، کشوں دے اقدائے مشکل کی کیوں میں فکر کروں. یہ کام تو میرے طیبہ کے خار کرتے ہیں. فارسی کا لفظ قشود یعنی کھلنا اور عقدہ مطلب گرا. تو مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ مشکلوں کی جو گرے ہیں اس کے کھلنے کی مجھے کیا فکر ہے، یہ تو میرے اس طرح کے کام تو مدینے کے کانٹے کر دیتے ہیں. کشود اقدائے مشکل کی کیوں میں فکر کروں، کشود اقدائے مشکل کی کیوں میں فکر کروں. یہ کام تو میرے طیبہ کے خار کرتے ہیں، یہ کام تو میرے طیبہ کے خار کرتے ہیں. حسن کی جانب اس وسعت کرم پہ نثار، حسن کی جانب اس وسعت کرم پہ نثار کہ ایک جہان پہ امیدوار کرتے ہیں، کہ ایک جہان پہ امیدوار کرتے ہیں. عجب کرم شہ والا تبارک کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں. یا مرحبا، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. راشد بھائی آباد رہیں. مرحبا. اور اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت ہم سنانے جا رہے ہیں. اشفاق بھائی اور محمود بھائی بھی ہیں. آئیے دیکھیے. یا معین دین، یا معین دین، یا معین دین، یا معین دین. قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا. آہ
جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے قدموں میں ہویا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں ہو کرم ایسا شاہ خواجہ پیا خواجہ پیا ہو کرم ایسا شاہ خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا یا معین دین اجمیری کرم کی بھیک دو از پے غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا آفتوں کی آندھیاں کر دور دے امن و امان آفتوں کی آندھیاں کر دور دے امن و امان بحر خاک کربلا خواجہ پیا خواجہ پیا بحر خاک کربلا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے قدموں میں ہویا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا شبر و شبیر کا صدقہ بلائیں دور ہو شبر و شبیر کا صدقہ بلائیں دور ہو اے میرے مشکل کشا خواجہ پیا خواجہ پیا اے میرے مشکل کشا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا حصہ جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا حصہ جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا
जलवा भी दिखा ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। खातिमा बिल खैर हो मीठे मदीने में मेरा, हाथ उठा कर दुआ ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। एक जर्रा हो तार के खो जाएगा, एक जर्रा हो तार के खो जाएगा। ख्वाजा घर भर का भला ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। ख्वाजा घर भर का भला ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। मेरे कदमों में होया ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। और जलवा भी दिखा ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। या मुईन दीन, या मुईन दीन, या मुईन दीन, या मुईन दीन। मरहबा, माशाअल्लाह। कलाम आपने सुना है माशाअल्लाह। और मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत के कुछ गोशे जो है वो हमने बयान किए हैं। और आपकी अज़मत व शान में ये बात भी और आपकी सीरत की जो बातें जिक्र की गई हैं उनमें ये भी बयान किया गया है आप हुस्न अखलाक वाले थे, बेसहारों का सहारा बनने वाले थे, बिल्कुल, और परेशान हालों की परेशानियां दूर करने वाले थे। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हमने इनकी कुछ इबादात का जिक्र किया है, इनकी हुस्न अखलाक का अगर जिक्र किया जाए तो ये भी अपनी जगह पर एक नुमाया मकाम रखता है। तो ईमान वाले की ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए कि उसके अंदर इबादात भी हों और हुस्न अखलाक भी हो। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। बंदा दुआ भी करता रहे, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। रब्बी, ऐ मेरे रब, आइन्नी मेरी मदद फरमा। किस पर? अला ज़िक्रिका, तेरे जिक्र पर, तेरी याद पर मेरी मदद फरमा कि मैं तुझे याद करता रहूं। वाह। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, और शुक्र पर मेरी मदद फरमा, ऐसा करम फरमा कि मैं तेरा शुक्र भी करता रहूं। व हुस्न इबादतिक, और अच्छे तरीके से तेरी इबादत भी करता रहूं। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, मदनी काफिलों में सफ़र करते रहेंगे, तो हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी का ये जो फैज़ान है इंशाअल्लाह करीम ये हमें मिलता चला जाएगा। अल्लाह ताला हमें औलिया का बाअदब बनाए और इनकी बरकत से अल्लाह हमें भी तिलावत कुरान करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, हुस्न अखलाक अपनाने वाला, अच्छे अंदाज अपनाने वाला बनाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन। दीनी माहौल से दावत इस्लामी के वाबस्ता रहिए और मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते रहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा हो, मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो। अपने आँखों का तसद्दुक़ मेरे ख्वाजा का तसद्दुक़ मेरे ख्वाजा का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ। हक़ दो रोते तुम पे भेजे, तुम मुदाम उसको सरा
مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر